اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک حدیث شریف کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، کمی بیشی ہو تو آپ اس میں کر دیجیے کہ خراسان سے ایک ایسا لشکر نکلے گا جو کالے جھنڈے والا ہوگا، یا کچھ علماء سے میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ کالی پگڑیوں والا ہوگا، اور اس لشکر میں مہدی موجود ہے، امام مہدی، حدیث شریف کا مفہوم کے مطابق، اور وہ غالباً وہی لشکر جو ہے ہندوستان پر بھی قبضہ کرے گا اور وہاں کے جو بادشاہ ہیں ان کو زنجیروں میں جکڑ کر لائے گا، اور پھر فلسطین کی آزادی کے لیے وہ لشکر جائے گا۔ ویسے تو ان احادیث کا لنک یقیناً ہے، لیکن آپ نے اصل میں کئی حدیثوں کے مفہوم کو گڑبڑ کیا ہے۔ ایک حدیث یہ ہے کہ یخرج من خراسان رایات و سود، نکلیں گے خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے، یعنی فوجیں سیاہ جھنڈے لے کر نکلیں گی، پگڑی کا کوئی ذکر نہیں ہے، رایات و سود، لا یردھا شیء، کوئی قوت ان کا رخ نہیں موڑ سکے گی، حتی تنصب بایلیا، یہاں تک کہ وہ ایلیا میں آ کر گاڑ دیے جائیں گے۔ ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کا نام تھا۔ سن 70 عیسوی میں جب تباہ کیا ہے ٹائٹس نے، جب یروشلم میں ایک اینٹ بھی برقرار نہیں رہی اور یروشلم میں ان کا سیکنڈ ٹیمپل گرا دیا گیا اور ان کو نکال باہر کیا گیا، چلے جاؤ، اس کے بعد جو ہے وہ بہت عرصے تک تو بے آباد پڑا رہا، غیر آباد۔ پھر ہیڈریان ایک رومن ایمپرر تھا، اس نے اس کو دوبارہ بلڈ کیا، اس نے نام ایلیا رکھا ہے، تو اس کے کچھ صدیوں کے بعد حضور کی آمد ہوئی ہے، تو حضور کے زمانے میں اس کا نام ایلیا تھا۔ ایک حدیث تو یہ ہے اس سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہودیوں کے علم میں ہے، اور میں سمجھتا ہوں چونکہ خراسان کا ہارٹ جو ہے، قلب، وہ افغانستان ہے۔ ویسے خراسان جو حضور کے زمانے کا تھا وہ ایک بہت بڑا ملک تھا، افغانستان بھی اس میں تھا، ایران کا بھی ایک حصہ تھا جو اب بھی خراسان کہلاتا ہے، صوبہ ہے، وہ ایک چھوٹا صوبہ ہے، اور پاکستان میں جو مالاکنڈ ایجنسی ہے یہ بھی اس خراسان کا حصہ ہے، اور اسی طریقے سے یہ سینٹرل سٹیٹس جو ہیں ایشیا کی جو آزاد ہوئی ہیں، اب علیحدہ ہوئی ہیں یو ایس ایس آر سے، وہ بھی اس کا حصہ ہے۔ تو یہ خراسان، اس کو کہتے ہیں خراسان بزرگ، دی گریٹر خراسان، اس خراسان میں، لیکن افغانستان از دی ہارٹ آف دیٹ خراسان۔ تو ان کو معلوم ہے، اسی لیے اصل حملہ جو ہوا ہے، یہ جو لاسٹ کروسیڈ جس کا میں نے ذکر کیا تھا، یہ شروع جو ہوا ہے وہ افغانستان پر حملے سے ہوا ہے، کیونکہ یہاں سے انہیں خطرہ ہو گیا، اور ان کو تو حدیث سامنے نظر آ گئی کہ یہاں پر وہ اسلامی شریعت کے چند احکام نافذ کیے طالبان نے، اور 100% امن ہو گیا افغان جیسے ملک میں، افغانستان جیسے ملک میں۔ اور ایک حکم جو تھا ملا عمر کا، پاپی کی کاشت جو ہے، فیول کی کاشت زیرو ہو گئی، تو انہوں نے سمجھا اگر یہ پورا نظام یہاں قائم کر دیں گے تو پھر یہ ایسی بڑی طاقت ہوگی اور پھر دنیا اس کی طرف لپکے گی اور ہمارا نظام تو ختم ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے بڑی کولیشن وہاں کے لیے بنی ہے، عراق کے لیے وہ کولیشن نہیں بن سکی۔ عراق کے حملے میں یورپ ساتھ نہیں آیا، لیکن یہاں پر تو سب ساتھ ہے، اور بھارت تو ہے ہی ہے۔ تو یہ سارا معاملہ اسی کا ہے۔ باقی ایک اور حدیث ہے، اس کو کہتے ہیں وہ جو ہندوستان پر حملے کی جو ہے، غزوہ ہند، تو اس کے بارے میں میری تحقیق جو ہے وہ یہ ہے کہ جو غزوہ ہند کہا گیا تھا کہ ہندو مہاراجاؤں کو پکڑ کے لائے گا، وہ میرا خیال میں، میری ذاتی رائے ہے، وہ محمد ابن قاسم کا حملہ تھا، جس نے کہ یہ سندھ کے علاقے کے اندر تمام جو راجے تھے ان سب کو ختم کیا اور اسلامی حکومت قائم کی۔ باقی یہ ہے کہ ایک اور حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے کہ میری امت کے 2 لشکروں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیا ہے۔ ایک وہ لشکر ہے کہ جو ہند پر حملہ آور ہوگا، اور ایک دوسرا لشکر وہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ جا کر کھڑے ہو کر اور دجال کا مقابلہ کرے گا۔ یہ 2 لشکر ہیں، اور یہ ایک وقت کی بات نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ وہی لشکر جو ہے اس ہندوستان کو فتح کرے گا اور وہی پھر جا کر اس فلسطین کو آزاد کرائے گا، نہیں، یہ 2 لشکر علیحدہ ہیں، 2 علیحدہ حدیثیں ہیں۔ میرا یہ گمان ہے کہ اگر اللہ کو منظور ہوا اور افغانستان اور پاکستان میں مل کر ایک اسلامی حکومت قائم ہو گئی، صحیح معنی میں اسلامی خلافت، تو پھر یہ دونوں طرف ایکسٹینڈ کرے گی، جیسے حضور نے جزیرہ نما عرب میں قائم کیا اسلام، اس کے بعد وہ مشرق کی طرف عراق سے ہوتے ہوئے ایران اور پھر خراسان تک پہنچ گیا، اور مغرب میں جو ہے وہ سینائی پیننسولا کراس کر کے مصر اور لیبیا اور یہ اور اٹلانٹک تک پہنچ گیا۔ تو یہ اسی طریقے سے اب دوبارہ جب خلافت قائم اگر ہونی ہے، اس کی خبر حضور نے دی ہوئی ہے، ہونی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایران کے 31 صوبوں میں سے ایک جنوب مشرق میں واقع کرمان صوبہ ہے، جس کے معروف شہر میہان کے وسط میں وہ عالی شان مقبرہ اس شخصیت کا موجود ہے جنہوں نے 1431 عیسوی میں 105 سال کی عمر میں انتقال فرمایا، اور جن کے ذکر اور تذکرے کے بغیر آخر الزماں پر گفتگو نہیں ہو سکتی۔
اور وہ شخصیت ہے جناب نور الدین کی، تاریخ جنہیں حضرت نعمت اللہ ولی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ان کا سلسلہ نسب حضرت موسیٰ کاظم سے ملتا ہے اور وہ شام کے شہر حلب میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے قرآن سید جلال الدین خوارزمی سے پڑھا، جبکہ علم کلام شیخ شمس الدین مکی سے مکہ المکرمہ میں حاصل کیا، اور اس دوران آپ 7 سال مکے میں مقیم رہے، اور پھر ایران، افغانستان، مصر، شام، سمرقند، تبریز، ملتان اور کشمیر کا سفر بھی کیا۔ وہ موسم سرما غاروں میں گزارتے اور لوگوں نے اس دوران ہزاروں کی تعداد میں ان کی بزرگی اور کرامات کا اعتراف کیا، اور پھر وہ ایران میں یزد کے علاقے میں گئے جہاں انہوں نے خانقاہ تعمیر کی۔ وہاں لوگ دور دور سے آتے، اور وہیں جب ان کا انتقال ہوا تو سلطان شہاب الدین بہمی نے ان کا مقبرہ تعمیر کیا۔ شاہ نعمت اللہ ولی غالباً اللہ کے ان برگزیدہ بندوں میں سے تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ میری امت کے بعض علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہوں گے۔ صوفیہ کے نزدیک یہ گروہ اولیاء مراد کہلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنی خصوصی عنایت سے ولی، ابدال، قطب اور غوث جیسے اعلیٰ و عرفہ مراتب پر انہیں فائز کر دیتا ہے۔ حضرت نعمت اللہ ولی آج سے تقریباً 855 سال پہلے گزرے ہیں، اور ان کے ہزاروں فارسی اشعار پر مشتمل دیوان کے علاوہ ایک قصیدہ بہت مشہور ہے جس میں انہوں نے آنے والے دور کی پیشگوئیاں فارسی اشعار کی صورت کی ہیں، جو کہ حیران کن حد تک حرف بحرف کچھ اس طرح درست نظر آتی ہیں کہ انہوں نے 100 سے 700 سال بعد آنے والے بر صغیر کے بادشاہوں کے نام تک ترتیب کے ساتھ بیان کر دیے، جب کہ تب وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے وہ بادشاہ۔ مثلا مغل بادشاہ تیمور کا تذکرہ ان کے اشعار میں بادشاہ کی پیدائش سے 200 سال پہلے کا ہے۔ اسی طرح لودھی خاندان کے حکمرانوں سکندر لودھی اور ابراہیم لودھی کا ذکر ان کے یہاں ملتا ہے، اور پھر مغلیہ خاندان کے بابر، ہمایوں، شیر شاہ سوری جو درمیان میں آئے، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں، سب کے قصے ناموں کے ساتھ بیان کرتے نعمت اللہ شاہ ولی پھر انگریزوں کی آمد کا احوال بھی بیان کرتے ہیں۔ صرف ہندوستان کے ہی نہیں بلکہ وہ حجابات کے تمام پردے اٹھاتے ہیں جو آخر الزماں تک پیش آنے والے کم و بیش تمام واقعات اور حوادث کو اپنے قصیدوں میں پھر وہ بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ کئی قصیدوں میں وہ پیدا شد کی ردلیف استعمال کرتے ہیں، یعنی پیدا ہوگا یہ کہہ کے بات کرتے ہیں، اور بعض مقام پہ ردلیف میں بینم یعنی میں دیکھ رہا ہوں کی صورت استعمال ہوتی ہے۔ جو پیشگوئیاں حیران کن حد تک درست ثابت ہوئیں ان میں سے کچھ ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ ظہیر الدین بابر کے اقتدار میں آنے سے 350 سال پہلے یعنی 1174 عیسوی میں نعمت اللہ ولی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ملک کابل کا بادشاہ بابر دہلی میں ہندوستان کا وارث ہوگا۔ ایک اور شعر یوں ہے کہ ہمایوں بادشاہ کو حادثہ پیش آئے گا اور پھر شیر شاہ سوری ایک شخص دنیا میں ظاہر ہوگا۔ تاریخ ہند اس پیشگوئی کو مکمل طور پہ درست ثابت کرتی ہے کہ شیر شاہ سوری سے شکست کھا کے ہمایوں نے نظام سکہ کے ذریعے دریائے گنگا پار کر کے اپنی جان بچائی، اور جب شیر شاہ سوری چل بسا تو ہمایوں نے شاہ ایران کی مدد سے 1555 عیسوی میں دوبارہ ہندوستان پہ قبضہ کیا اور 1530 سے لے کے 1556 تک وہاں پہ حکومت کی۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ نعمت اللہ شاہ ولی نے تمام مغل بادشاہوں کا نام لے کر ان کے بارے میں پیشگوئی کی۔ مثلا اس طرح کا ایک شعر ملاحظہ فرمائیے جہانگیر کے بارے میں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب وہ دارالبقا کی طرف سفر کرے گا تو اس کا بیٹا شاہ جہاں پیدا ہوگا۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ نعمت اللہ ولی نے تمام مغل حکمرانوں کا نام لے کے ذکر کیا سوائے ایک کے، یعنی اورنگزیب کے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ذکر آج کہیں قصیدوں میں موجود نہ ہو، کہیں دستیاب نہ ہو، لکھا گیا ہو، یا پھر یہ بھی کہ اورنگزیب نے نہ صرف تخت نشینی کی صدیوں پرانی روایات سے انحراف کیا
اور اپنے باپ شاہ جہاں کو گوالیار کے قلعے میں قید کروا دیا، بلکہ تخت کے اصل وارث یعنی اپنے بڑے بھائی دارا شکوہ کو شکست دینے کے بعد ہاتھی کے پیچھے باندھ کر گھسیٹتے ہوئے ہزاروں مرد و عورتوں کے سامنے بے رحمی سے قتل کروا دیا تھا۔ اورنگزیب کے بعد خاندان مغلیہ کا زوال ہے اور اس کا بھی ذکر کرتے ہیں حضرت، اور پھر دہلی کے اجڑنے سے 600 سال پہلے نعمت اللہ شاہ ولی دہلی کے نادر شاہ کے ہاتھ اجڑنے کا ذکر فرماتے ہیں۔ نادر شاہ نے 1739 میں ہندوستان پہ حملہ کر کے 2 ماہ تک دہلی کو اس طرح برباد کیا کہ ایک بار تو غصے میں آ کے اس کے سپاہیوں نے صرف 12 گھنٹے میں 1.5 لاکھ انسانوں کو دہلی میں قتل کر دیا۔ نعمت اللہ ولی بابر کے دور میں سکھوں کے بانی پیشوا یعنی گرو نانک کا ذکر بھی کرتے ہیں، یعنی اس کا نام نانک ہوگا، بہت سے لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے اور اس فقیر کا بازار گرم اور بہت چرچا ہوگا۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جنگ جین یعنی جرمنوں کی جنگ میں آسمان عیسائیوں کو مبتلا کر دے گا اور یہ ان کے لیے تباہی اور بربادی کا نشان ہوگا۔ پہلی جنگ عظیم جو کہ 1914 سے 1918 تک اور پھر 21 سال بعد دوبارہ جرمنوں اور عیسائیوں کے درمیان دوسری جنگ عظیم کی صورت ہوئی، ایک حیران کن نتیجہ نعمت اللہ شاہ ولی ان جنگوں کا یوں بیان کرتے ہیں، یعنی اگرچہ اہل برطانیہ جرمنوں پر فتح پا لیں گے لیکن پھر بے حد کمزور ہو جائیں گے، اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ انگریز ہندوستان کو خود ہی چھوڑ جائیں گے مگر وہ لوگوں میں ایک جان لیوا جھگڑا چھوڑ کے جائیں گے۔ غور کیجئے، یہاں نعمت اللہ شاہ ولی مسئلہ کشمیر کا ذکر فرما رہے ہیں، اور پھر وہ کئی سال بعد سقوط ڈھاکہ کے پیش گوئی بھی کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں پر اپنے ملک کی زمین تنگ ہو جائے گی اور تباہی و بربادی ان کی تقدیر میں ظاہر ہوگی۔ پھر نعمت اللہ شاہ ولی 1965 کی جنگ کا تذکرہ این دنوں کتنے ڈیز میں یہ لڑی گئی اس کی مدت کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ 17 روز کی جنگ کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کی غازی خونریزی کر کے کامیاب ہوں گے۔ ماضی میں حیران کن حد تک درست ہوتی پیشگوئیوں کے بعد ذرا زمانہ حال کی پیشگوئی پہ نظر ڈالیں اور پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ نعمت اللہ شاہ ولی مستقبل کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ عصر حاضر کے بارے میں بے شمار ان کی روایات، لیکن ایک شعر ذرا ملاحظہ فرمائیے، یعنی اس وقت کسی کو اہل حق نہ دیکھے گا، لوگ چور اور ڈاکوؤں کے سر پہ دستار رکھیں گے۔ آخر الزماں کے بارے میں 855 سال پہلے نعمت اللہ ولی کی پیشگوئیاں انتہائی اہم تصور ہوتی ہیں کہ ماضی و حال میں ان کی تمام جتنی باتیں انہوں نے کہیں وہ ہو بہو پوری ہوئی۔ مستقبل کے کسی دور کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد، کس واقعے کے بعد یہ واضح نہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد ہندوستان میں ایک شورش ظاہر ہوگی اور اس سرزمین پہ فتنہ و فساد بپا ہوگا۔ کس واقعے نے یہ ہنگامہ شروع کیا اس کے بارے میں جیسے میں نے پہلے بیان کیا کوئی نہیں جانتا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یعنی اس خلفشار کے وقت بت پرست قوم کلمہ گو مسلمانوں پر اپنے ہندوانہ قہر و غضب کے ساتھ ظاہر ہوگی۔ اس جنگ کے دوران یہاں لڑتے مسلمانوں کے بارے میں 3-4 اشعار انتہائی توجہ طلب ہیں، یعنی ان کی مدد کے لیے شمال مشرق کی طرف سے فتح حاصل کروانے کے لیے غائبانہ مدد آئے گی۔ پھر وہ کہتے ہیں یعنی ترکی، عرب، ایران اور مشرق وسطی سے امداد کے لیے ان کے پاس لوگ دیوانہ وار آئیں گے، اور پھر اس جنگ میں اتحاد کیسے ہوگا اس بارے میں ان کا یہ شعر ملاحظہ کریں، یعنی ترکی، چین اور ایران والے یہ بھی سب یکجا ہو جائیں گے اور یہ سب بھی ہندوستان کو غازیانہ طور پہ فتح کروائیں گے۔ یہ جنگ کس قدر خونریز ہوگی اس بارے میں نعمت اللہ شاہ ولی فرماتے ہیں کہ دریا اٹک کافروں کے خون سے 3 مرتبہ بھر کے جاری ہوگا۔ اس شعر کی سمجھ بوجھ اس وقت تک ناممکن ہے جب تک اس پیشگوئی پہ نظر نہ ڈال لیں جس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں، یعنی پنجاب، شہر لاہور، ملک کشمیر، نصرت شدہ آزاد کشمیر یعنی دریا گنگا اور دریا جمنا کا علاقہ اور بنجور شہر
مسلمان فتح کر لیں گے۔ تیسری متوقع جنگ عظیم کے بارے میں نعمت شاہ ولی فرماتے ہیں یعنی ہند کی طرح مغرب کی تقدیر بھی خراب ہوگی اور تیسری جنگ شروع ہو جائے گی۔ پھر ان کا کہنا ہے یعنی اس بڑی جنگ میں شکست خوردہ جرمنی یا جاپان روس کے ساتھ برابری کرے گا یا مل جائے گا، اور اس جنگ میں جہنمی قسم کے انتہائی مہلک آتشی ہتھیار استعمال ہوں گے۔